أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے. ابو لہب یہ کون ہے؟ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا جو آپ کی دعوت اسلام کے بعد آپ کا دشمن ہو گیا تھا اور طرح طرح سے آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو صفا پہاڑ پر جمع فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے یہ جملہ کہا تھا کہ تبا لک لہذا جمعتنا، یعنی بربادی ہو تمہاری، کیا اس کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی اور اس میں پہلے تو ابو لہب کو بددعا دی گئی ہے کہ بربادی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں. عربی محاورے میں ہاتھوں کی بربادی کا مطلب انسان کی بربادی ہوتی ہے. پھر فرمایا گیا کہ وہ بربادی ہو ہی گئی، یعنی اس کی بربادی اتنی یقینی ہے جیسے ہو ہی چکی. چنانچہ جنگ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی جسے عدسہ کہتے ہیں. عرب کے لوگ چھوت چھات کے قائل تھے اور جسے عدسہ کی بیماری ہوتی اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے. چنانچہ وہ اسی حالت میں مر گیا اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے سے اسے ایک گڑھے میں دفن کیا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور اس نے جو کمایا تھا وہ اس کے کچھ کام نہ آیا. سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا. بھڑکتے شعلے کو عربی میں لہب کہتے ہیں. ابو لہب بھی اس کو اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح سرخ تھا. قرآن کریم نے یہاں دوزخ کے شعلوں کے لیے یہی لفظ استعمال کر کے یہ لطیف اشارہ فرمایا ہے کہ اس کے نام میں بھی شعلے کا مفہوم داخل ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ اللہب ہے. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی. ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہلاتی تھی اور وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھا دیا کرتی تھی اور آپ کو طرح طرح سے ستایا کرتی تھی. اس کا مطلب بعض مفسرین نے تو یہ بتایا ہے کہ وہ اگرچہ ایک باعزت گھرانے کی عورت تھی لیکن اپنی کنجوسی کی وجہ سے ایندھن کی لکڑیاں خود ڈھو کر لاتی تھی. اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو کانٹے دار لکڑیاں بچھاتی تھی اس کی طرف اشارہ ہے. ان دونوں صورتوں میں لکڑیاں ڈھونے کی یہ صفت دنیا ہی سے متعلق ہے. اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے دوزخ میں داخلے کی حالت بیان فرمائی گئی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ میں لکڑیوں کا گٹھرا
اٹھائے ہوئے داخل ہوگی۔ قرآن کریم کے الفاظ میں دونوں معنی ممکن ہیں، اور ہم نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں بھی دونوں تفسیروں کی گنجائش موجود ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اپنی گردن میں مونجھ کی رسی لیے ہوئے۔ مونجھ آپ لوگ جانتے ہیں، ہمارے یہاں جو پیال وغیرہ سے جو رسی یا پھر جس سے چھپر وغیرہ چھایا جاتا ہے، اس کی رسی کو جو لپیٹتے ہیں تو اس کو مونجھ کہتے ہیں۔ پہلی تفسیر کے مطابق جب یہ عورت لکڑیاں ڈھو کر لاتی تو ان کو مونجھ کی رسی سے باندھ کر رسی کو اپنے گلے میں لپیٹ لیتی تھی، اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ بھی دوزخ میں داخلے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ اس کے گلے میں مونجھ کی رسی کی طرح طوق پڑا ہوا ہوگا۔ واللہ سبحانہ اعلم۔